احمد، روزنامہ آج کا انقلاب، چیف ایڈیٹر، شموگا۔ ناظرین، آج ہی کے دن 9 سال پہلے اس روزنامے کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ روزنامہ جس دن شروع ہونے جا رہا تھا، اس دن اس تقریب میں شہریان شموگا کے اہل اردو دان، اردو ادب سے وابستہ لوگ، عام لوگ تشریف فرما تھے۔ اس دن جب اس روزنامے کی شروعات ہو رہی تھی تو کئی لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ اخبار زیادہ دن چلے گا یا نہیں۔ ان کی یہ سوچ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف پیدا کرنے والی سوچ تھی، کیونکہ جس اچھے کام کو ہم شروع کرنے جا رہے تھے، اس اچھے کام میں جو ہے اس طرح کی سوچ اکثر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اسی لمحے یہ طے کر لیا کہ جو منفی سوچ ہے، اس منفی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے اور ہمارے مقصد کو ہم آگے تک لے جانا ہے۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو وسیع نہیں کرتے، اس وقت تک کسی بھی کام کو انجام نہیں دیتے۔ یہ صرف میں نہیں بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ روزنامہ آج کا انقلاب ایک ایسے شہر سے شروع ہوا جہاں پر لوگ اہل ادب تو ہیں، لیکن یہاں ماضی میں کئی اخبارات آئے اور چلے گئے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ ہم اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اس اخبار کو ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس اخبار کو ایک صرف خبر پہنچانے والا وسیلہ نہیں، بلکہ اس اخبار کے ذریعے سے ایک ایسی تحریک شروع کی جائے جو لوگوں کی سوچ کو بدلے، لوگوں کو متحرک ہو کر کام کرنے کے لیے آمادہ کرے، عوام کو جو ہے آج کے حالات پر نظر رکھنے، اس پر فکر کرنے اور اس کا رد عمل ظاہر کرنے کی سوچ پیدا کی جائے۔ یہ ہماری سوچ تھی اور اس کا ہمارا اخبار کا مقصد تھا۔ روزنامہ آج کا انقلاب صرف ایک اخبار نہیں بلکہ ایک تحریک ہے اور ایک ایسا میڈیا ہاؤس کا حصہ ہے جس کے کئی سارے آنے والے دنوں میں پروجیکٹس ہیں۔ ان پروجیکٹس کو انجام دینے کے لیے ہم نے شروعات اسی اردو اخبار کے ذریعے سے کی ہے۔ جس وقت اس اخبار کی شروعات ہوئی، ابتدا میں ہر چیز کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور وہ مشکلات سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے جب تسلیم کر لیا کہ یہ اخبار واقعی میں اخبار نہیں بلکہ تحریک ہے، تو اس کام کو انجام دینے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئی۔ جو چند نوجوانوں کی قیادت میں اخبار شروع ہوا تھا، اس اخبار کے ساتھ آج کئی ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آج ہم اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں 9 سال تک باقاعدہ مسلسل اخبار چلانے کی طاقت دی۔ اس کے بعد ہم اپنے تمام قارئین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے قدم با قدم ہمارے اس اخبار کو قبول کیا اور اس اخبار کو نہ صرف شموگا میں بلکہ شموگا کے اطراف تقریباً 5 اضلاع ہیں۔ شموگا کے اطراف جو 5 اضلاع ہیں، داونگیرہ، چتردرگا، کاروار، ہاسن، چکمگلور، ان اضلاع میں بھی آج روزنامہ آج کا انقلاب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ یہ اخبار کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس اخبار نے اب تک کیا کیا کام کیے ہیں، یہ بھی لوگوں کے سامنے ہم نے باقاعدہ پیش کیا ہے۔ یقیناً کوئی بھی شخص ہر کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اس اخبار نے بھی تمام کو خوش رکھنے کی کوشش تو نہیں کی، کیونکہ جو حق بیانی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کڑوی بھی ہو جاتی ہے، جس سے کچھ لوگوں کا دل جو ہے آلودہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے اخبار سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بالکل اسی اخبار سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے فائدہ پہنچایا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی توقع نہیں کی تھی کہ ہمارا کام اتنا آسان ہو جائے گا، جس کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس اخبار کے ذریعے سے ہم نے وہ تمام کام انجام دیے ہیں جو ایک میڈیا ہاؤس کو انجام دینا ہے۔ حالانکہ معمولی اخبار ہے، چھوٹا سا اخبار ہے، 4 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے عزائم، اس کے جو خبریں ہیں، جو اس کے مضامین ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں اترنے والے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ میں ایک منفرد اخبار، ایک پیغام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم
100% اس مشن میں اب تک کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب خالق کائنات نے اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا کے لوگوں میں وحدانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو عوام لوگوں کے درمیان بھیجا۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی نبی کے ذریعے سے اس پورے کام کو انجام دے سکتا تھا، لیکن ہر دور کے ہر نسل کو پیغام دینے کے لیے رب کائنات نے پیغمبروں کو بھیجا، جس کے ذریعے سے کافی لوگ راہ حق پا گئے اور کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح سے کچھ لوگ اس حق کو ٹھکرا دیا اور وہ خسارے میں رہ گئے۔ ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ جن لوگوں نے میڈیا کی ضرورت کو سمجھا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ میڈیا سے درکنار رہے، جو میڈیا کو غیر ضروری سمجھے، وہ نقصان میں ہیں موجودہ دور میں۔ آج ہم ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ حالات پریشان کن ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے عوام میں جو نفرتیں پل رہی ہیں، اس کی ایک وجہ میڈیا ہی ہے، جس نے لوگوں کے درمیان نفرتوں کو پیدا کیا ہے۔ آج سارا ملک ہندو اور مسلمان کے نام پر بڑھ گیا ہے، یہاں کی ریاستیں ہندو اور مسلمان کے نام پر بڑھ گئی ہیں، یہاں کی حکومتیں ہندو اور مسلمانوں کے نام پر بڑھ گئی ہیں، یہاں کے سیاسی جماعتیں ہندو اور مسلمان کے نام پر بڑھ گئی ہیں۔ اسی طرح سے میڈیا بھی ہندو اور مسلمانوں کا بن کر رہ گیا ہے۔ جو اردو اخبارات ہیں وہ مسلمانوں کے ہو گئے ہیں، اور جو دوسری زبانوں کے میڈیا سینٹرز ہیں وہ ہندوؤں کے ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں ہماری کوشش ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ایک ایسا میڈیا ہاؤس قائم کریں جس سے نہ ہندوؤں کی ترجمانی ہو نہ مسلمانوں کی، بلکہ یہ ترجمانی ملک کے تمام انسانوں کی، ساری انسانیت کی اور جمہوری نظام کی ترجمانی ہو۔ یقیناً ایک مرحلہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن جب کسی کام کو انجام دینا ہو تو ان مشکلات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد کامیابی یقینی ہے، یہ آپ تمام لوگ بہتر جانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں روزنامہ آج کا انقلاب کے ذریعے سے ایک ایسا ٹی وی چینل شروع ہو جو حالات حاضرہ پر صحیح لوگوں کے عوام کی ترجمانی کرے، ایک ایسا یوٹیوب چینل یا سوشل میڈیا چینل شروع ہو جو عام لوگوں تک آسانی کے ساتھ اس کی رسائی ہو سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شام نامہ بھی جاری ہو جو لوگوں کو صبح کی خبروں کے ساتھ ساتھ شام میں تفسیروں کے ساتھ، تفصیلی تفسیروں کے ساتھ عوام کے ہاتھوں میں پہنچے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اردو زبان کے علاوہ اپنے مقامی زبانوں میں بھی ہم عوام کی ترجمانی کریں۔ اسی مقصد کو لے کر ہم نے کنڑ اخبار کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً جلد ہی ان تمام پروجیکٹس پر یہ تمام پروجیکٹس عمل میں آ جائیں گے، اور آپ لوگوں کے سامنے آج کا انقلاب کا جو میڈیا ہاؤس پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوگا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے پچھلے 9 سالوں سے ہمارا تعاون کیا ہے، ہمارے ساتھ قدم بقدم چلا ہے، ہم اشتہارات دے کر ہم لوگوں کو نوازا ہے، ہماری ہمت افزائی کی ہے، ہماری اخلاقی طور پر ہمت افزائی کی، مالی طور پر ہمت افزائی کی، اسی طرح سے آنے والے دنوں میں بھی آپ لوگ ہمارے اس مشن سے جڑیں، کیونکہ یہ مشن نہ میرا ہے نہ ہمارے اسٹاف کا ہے، بلکہ یہ مشن پورے ملک کے لیے ہے اور پورے ملک کی قوم کے لیے ہے۔ اور اس پروجیکٹ کو انجام دینے کے لیے جو ابتدائی کوششیں ہوئی ہیں، جو تجربہ ہم نے حاصل کیا ہے، اس تجربے کے تحت ہم اس فکر میں ہیں کہ اسے مستقل طور پر آگے تک لے جایا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنا تعاون کریں گے اور اپنے آپ کو اس میڈیا ہاؤس پروجیکٹ سے جوڑیں گے، اور جس طرح سے 9 سال ہم نے مکمل کر لیے ہیں، اگلے 90 سال کے لیے یا 100 سال کے لیے آپ کا تعاون ہمارے لیے رہے۔ میں اپنی اس بات کو یہاں ختم کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دوں کہ ہم جلد ہی اپنے نئے تبصروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے آداب۔